بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو دیکھیے، طرفہ بن عبد کے اشعار پڑھ رہے تھے، صفحہ نمبر 15 میں یہاں تک پڑھ چکے تھے۔ آگے دیکھیے، ندامایا بیزن کالنجوم وقینۃ تروح الینا بین برد و مجسدی۔ ندامایا، ندمان جمع ندامہ یا متکلم کی طرف مضاف ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے شراب کے ہمنشیں، یعنی میرے شراب پینے والے ساتھی۔ بیزن، اب یہ جو بیزن جمع ہے اور مؤنث بیضا، سفید روشن چہرے والے۔ کن نجوم، نجم کی جمع ہے نجوم، ستارے۔ قینۃ جمع قینات، جاریہ لونڈی۔ تروح باب نصرہ انصرو سے، راح یروح روحا شام کو آنا۔ بین بردن، بردن جمع برود، ابراد دھاری دار چادر۔ اور مجسد کہا جاتا ہے زعفرانی کپڑے کو، ٹھیک ہے، زعفرانی کپڑا، جامع زعفرانی۔ ترجمہ کیا ہو جائے گا دیکھیے، ندامایا میرے مجلس کے دوست یا میرے ہمنشیں، میرے شراب کے ہمنشیں۔ ندامایا میرے شراب کے ہمنشیں، بیزن سفید ہیں، یعنی روشن روح ہیں، خوبرو ہیں۔ کس طرح سے؟ کن نجوم، ستاروں کی طرح، ستاروں کے مانند۔ ندامایا میرے شراب کے دوست، میرے مجلس کے دوست، بیزن سفید ہیں، میرے شراب کے ہمنشیں سفید ہیں، یعنی روشن چہرے والے ہیں، خوبرو ہیں۔ کن نجوم، ستاروں کی طرح۔ وقینۃ تروح، قینۃ جمع قینات، جاریہ لونڈی، مغنیہ، اور ایک مغنیہ۔ تروح الینا ای تجینا عشیا، شام کے وقت ہمارے پاس آتی ہے۔ وقینۃ اور ایک مغنیہ، ایک لونڈی۔ تروح الینا جو ہمارے پاس شام کے وقت آتی ہے۔ بین برد و مجسدی، کس چیز میں؟ دھاری دار چادر اور زعفرانی کپڑوں میں، ٹھیک ہے، دھاری دار چادر اور زعفرانی کپڑا پہنے ہوئے، دھاری دار چادر اور زعفرانی کپڑوں میں ملبوس ہو کر کے شام کے وقت ہمارے پاس آتی ہے۔ اور ایک مغنیہ جو ہمارے پاس دھاری دار چادر اور زعفرانی کپڑا پہنے ہوئے، ملبوس کیے ہوئے آتی ہے۔ مطلب اس کا یہ شعر ہے کہ میرے دوست احباب نہایت باعزت اور شریف لوگ ہیں، جن کے چہرے ستاروں کی مانند چمکتے ہیں، اور ایک رقاصہ یعنی جلسہ میں شریک رہتی ہے، ایک رقاصہ بھی جلسہ میں شریک ہوتی ہے ہمارے ساتھ۔ دوسرا شعر دیکھیے، رحیب قطاب الجیب، قطاب الجیب جیب منہا رقیقۃ بجس الندامہ بزۃ المتجردی۔ رحیب، رحیب بولتے ہیں کشادہ کو، جیسے ہوتا ہے نا رحبہ المکان، باب کرومہ سے کشادہ ہونا۔ قطبہ الشیء یقطب قطبا، اس کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، باب ضربہ سے آتا ہے۔ قطاب الجیب، قطاب الجیب جمع جیوب، گریباں کا چاک، گریباں کا کٹا ہوا حصہ، ٹھیک ہے۔ رقیقۃ ای ہی رقیقۃ، رقیقۃ مطلب نرم خو، ٹھیک ہے، رقیقۃ نرم خو، نرم ملائم۔ بجسن ندامہ، جسا یجس جسن، اس کا مطلب ہوتا ہے جسا یجس جسن، یا مصدر ہے معلوم کرنے کے لیے ہاتھ سے چھونا کسی چیز کو، یا پھر اس کا معنی کریں گے چھیڑ چھاڑ کرنا، چھیڑ چھاڑ کرنا۔ الندامہ یہ جمع ہے ندمان کی، شراب کے ہمنشیں، جو اس سے پہلے والے شعر میں بھی یہاں پہ گزرا۔ بزۃ المتجرد، بزۃ جمع بزۃ یا بزازۃ، باب ضربہ اور سمیہ دونوں سے آتا ہے۔ نرم اور ملائم، موٹاپے کے ساتھ پتلے اور نرم چمڑے والا ہونا۔ متجرد ننگا ہونا، اس میں مفعول ہے، باب تفاعل سے تجردہ، ٹھیک ہے، ننگا ہونا۔ ترجمہ دیکھیے، رحیب قطاب الجیب منہا، یہ جو ضمیر ہے اس رقاصہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اس مغنیہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس رقاصہ کے گریباں کا چاک وسیع ہے، کشادہ ہے، ٹھیک ہے، گریباں کا کٹا ہوا حصہ کشادہ ہے، جس سے زیادہ دکھتا ہے۔ رحیب قطاب الجیب منہا، اس رقاصہ کے گریباں کا چاک وسیع ہے، کشادہ ہے۔
رقیقۃ بجس الندامہ، رقیقۃ نرم خو ہے، بجس الندامہ دوستوں کی چھیڑ چھاڑ کے وقت، یعنی دوست لوگ جب مذاق کرتے ہیں تب کج خلقی نہیں کرتی، ٹھیک ہے، بدتمیزی نہیں کرتی ہے۔ رقیقۃ بجس الندامہ دوستوں کی چھیڑ چھاڑ کے وقت نرم خو ہے، یعنی دوست لوگ جب مذاق کرتے ہیں تب کج خلقی نہیں کرتی۔ بزۃ المتجردی اس کے بدن کا کھلا ہوا حصہ نرم و نازک ہے، بزۃ المتجردی اس کے جسم کا کھلا ہوا حصہ، اس کا ترجمہ کریں گے، اور بزتوں کا کریں گے نرم و نازک ہے، اس کے بدن کا کپڑوں سے اریاں رہنے والا، ڈھکا نہ رہنے والا حصہ نرم و نازک ہے، ٹھیک ہے۔ رحیب انقطاب الجیب منہا اس رقاصہ کے گریباں کا چاک وسیع ہے، رقیقۃ بجس الندامہ دوستوں کی چھیڑ چھاڑ کے وقت نرم خو ہے، ملائم ہے، یعنی جب دوست لوگ مذاق کرتے ہیں تو بدخلقی کا اظہار نہیں کرتی ہے۔ بزۃ المتجردی اور اس کے بدن کا کھلا ہوا حصہ یا کھلا رہنے والا حصہ نرم و نازک ہے۔ اذا نحن قلنا اسمعینا انبرت لنا على رسلها مطروقة لم تشددی۔ اذا نحن قلنا اسمعینا، اسمعی اسمع سے ہے سنانا، باب فعل سے، اسمعینا تو ہمیں سنا، فعل امر ہے یہاں پہ، واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ انبرتا، انبرتا باب انفعال سے، انبرتا لہو صلہ کے ساتھ جب آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے پیش کرنا، سامنے آنا، ٹھیک ہے۔ انبرتا لہو ای اعترضت لنا، انبرت انبرتا لنا علی رسلها، علی رسلها، رسل کا معنی ہوتا ہے نرمی، ٹھیک ہے، آسودگی، کہا جاتا ہے علی رسلک یا رجل، اے شخص آہستہ و باوقار رہ، ٹھیک ہے، تو رسل کا معنی نرمی، آسودگی۔ مطروقۃ، مطروقۃ ای امرأۃ مطروقۃ معنی ہوتا ہے ایسی عورت جس میں نرمی اور ڈھیلاپن ہو، تو نگاہیں نیچی کیے ہوئے، کنایا ہوگا نرمی اور ڈھیلاپن سے، یعنی ترجمہ کریں گے یہاں پہ نگاہیں نیچے کی ہوئی۔ لم تشددی، تشددہ کسی کام میں سختی کرنا، ترجمہ دیکھیں، اذا نحن قلنا جب ہم کہتے ہیں، اذا نحن قلنا جب ہم کہتے ہیں، اسمعینا کہ تم کچھ ہمیں سناؤ، جب ہم کہتے ہیں کہ تم کچھ ہمیں سناؤ، انبرت لنا، انبرت لنا تو وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے، لیکن اس کا ترجمہ ہم لوگ بعد میں کریں گے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ تم ہمیں کچھ سناؤ، علی رسلہا، علی رسلہا تو وہ نہایت ہی آہستگی و وقار کے ساتھ، مطروقتاً نگاہیں نیچے کیے ہوئے، لم تشددی بغیر سختی کے ساتھ، انبرت لنا ہمارے سامنے آ جاتی ہے، ہمارے پاس آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ تم ہمیں کچھ سناؤ، انبرت لنا اس کا ترجمہ بعد میں کریں گے، علی رسلہا مطروقۃ لم تشددی تو وہ نہایت ہی آہستگی، نرمی اور پروقار انداز میں، مطروقتاً نگاہیں نیچے کی ہوئی، لم تشددی بغیر سختی کے، انبرت لنا ہمارے سامنے آ جاتی ہے، ہمارے پاس آ جاتی ہے، مطلب نہایت باوقار اور شرمیلی ہے، بے سلیقہ نہیں ہے، گرچہ وہ رقاصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کے شعر دیکھیے، ایک شعر اور پڑھیں گے یہی والا، اذا رجعت فی صوتها خلت صوتها تجاوب ازعار علی ربع ردین۔ رجع، رجع کا معنی ہوتا ہے گنگنانا، فی صوتها صوت جمع اصوات میں آواز، رجع کا معنی ہوتا ہے تردد، تردد الصوت فی الحلق، حلق میں آواز کو گھمانا، ٹھیک ہے، حلق میں آواز کو گھمانا۔ خلتا، خال خل خیال کرنا، صوتہا تجاوبا، تجاوبا تجاوب تجاوباً باہم مل کر گفتگو کرنا، ٹھیک ہے، باہم مل کر گفتگو کرنا، یہاں پہ معنی کریں گے رونا، اونٹنیوں کا مل کر کے رونا۔ ذئرن کی جمع ہے یہ ازعار، بچے والی ہونا، دایا، اونٹنیاں، بچے والی اونٹنیاں۔ علی ربعن، ربعن کہا جاتا ہے اونٹ کا بچہ جو پہلے حمل سے ہو، رباعن با کے فتحہ کے ساتھ بھی آتا ہے رباعن،
اونٹ کا پہلا بچہ، اونٹ کا بچہ جو پہلے حمل سے پیدا ہوا ہو۔ ردیون، ردیا اردا، ردن اس کا معنی ہوتا ہے ہلاک ہونا۔ ترجمہ دیکھیے، اذا رجعت فی صوتہا، جب وہ یعنی وہ مغنیہ اپنی آواز میں گنگناتی ہے۔ اذا رجعت فی صوتہا، جب وہ مغنیہ اپنی آواز میں گنگناتی ہے، اپنی آواز کو گلے میں گھماتی ہے۔ خلط صوتہا، تو تو خلتا، تو تو ابھی فعل کا ترجمہ نہیں کریں گے، تو یعنی یہ جواب ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے یہاں تک شرط ہے اور یہ جزا ہے۔ جب وہ مغنیہ اپنی آواز میں گنگناتی ہے، خلط صوتہا، تو اس کی آواز کو علی ربع ردین، پہلے حمل سے پیدا ہوئے مردہ بچے پر، علی ربع ردین، پہلے حمل سے پیدا ہوئے ہلاک شدہ مردہ بچے پر، تجاوب ازعار، اونٹنیوں کا مل کر کے رونا خیال کرے گا۔ اذا رجعت فی صوتہا، جب وہ مغنیہ اپنی آواز میں گنگنائے گی، خلط صوتہا، تو اس کی آواز کو پہلے حمل سے پیدا ہوئے مردہ بچے پر، تجاوب ازعار، اونٹنیوں کا مل کر رونا خیال کرے گا، اونٹنیوں کا مل کر رونا گمان کرے گا، ایسا لگے گا کہ اونٹنیاں مل کر کے رو رہی ہیں کسی کے سوگ میں۔ مطلب یہ ہے کہ مغنیہ کی اس آواز کو جو وہ گلے میں گھماتی ہے اور پھر نکالتی ہے، ان اونٹنیوں کی آواز سے تشبیہ دی گئی ہے جو مردہ بچے پہ نوحہ کر رہی ہو، چونکہ ان اونٹنیوں کی آواز میں نرمی اور حزن ہوگا، ٹھیک ہے، اس بچے کے غم کی وجہ سے۔ جب وہ مغنیہ اپنی آواز میں گنگناتی ہے تو تم اس کے آواز کو گمان کرو گے، تجاوب ازعار، کیا گمان کرو گے؟ اونٹنیوں کا مل کر کے رونا، اونٹنیوں کا مل کر کے نرم آواز میں نوحہ کرنا، علی ربع ردین، پہلے حمل سے پیدا ہوئے ہلاک شدہ بچے پر، مردہ بچے پر، ٹھیک ہے، یہیں تک رہنے دیں۔